امام عصر کے ناصر بنا رہا ہوں میں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان
الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة علقة مضغة عظاما فكسوا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. پڑھے مجلس میں بیٹھنے والوں روز محشر نجات تیری ہے کہ پڑھے مجلس میں جلدی آ جاؤ فاطمہ انتظار کرتی ہیں صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا
ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو کہ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے لفظوں کی ذوالفقار نے مارا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے لفظوں کی ذوالفقار نے مارا یزید کو کہ ہمراہ مذاق اہل حرم کو حسین نے سارا بھرم یزید کا برباد کر دیا، سارا بھرم یزید کا برباد کر دیا کہ شبیر کیسے کرتے بھلا بیعت یزید، شبیر کیسے کرتے بھلا بیعت یزید جب مسکرا کے بچے نے انکار کر دیا، جب مسکرا کے بچے نے انکار کر دیا۔ کہ انگشتری ہے دی کی نگینہ حسین کا، انگشتری ہے دی کی نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا کہ سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا۔ آواز بلند کرتا ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتاب مجيد وفرقان حميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد ذکر رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احاطہ کر دیا، ہر شے کو جمع کر دیا ذات گرامی امام مبین ہے۔ ہم امام مبین کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، ہم اپنے اماموں کو راسخون فی العلم مانتے ہیں، ہم اپنے اماموں کو من جانب اللہ مانتے ہیں۔ اماموں کا معصوم ہونا، سنیے گا اماموں کا معصوم ہونا اماموں کی فضیلت نہیں بلکہ مذہب کی ضرورت ہے کہ امام معصوم ہو۔ اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو دین کی گاڑی ایک لمحے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ عزیزان محترم، امام اللہ بناتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا۔ جب نبوت کی بات آئی تو کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسول بنائے اور بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اور جب خلافت کی بات آئی تو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی امام بھی اللہ بناتا ہے، نبی بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے۔ عزیزان محترم، جسے دنیا والے بنائیں اسے نہ ماننا، جسے اللہ بنائے اسے ماننا۔ سلامات بھیج دیں۔ کیونکہ آج کی تاریخ دو معصومین کے حوالے سے ہے۔ آج بڑی قیامت کا دن گزر گیا، 28ویں صفحہ جن رسول اللہ سے منسوب ہے اور امام حسن، دونوں معصومین کی آج یوم غم ہے، شہادت امام حسن ہے اور وفات رسول اللہ۔ عزیزان محترم، تھوڑی
دیر رسول اللہ کو شروع کر دی کہ اللہ نے کہا کہ تل کا رسول فضلنا بالو اللہ، ہم نے رسول بنائے بعض کو بعض پر فضیلت، تو اللہ نے محمد کو سردار رسول بنایا، جب اس نے رسول بنائے تو ایک کو سردار بنایا اور ان کو 1,23,999 انبیاء کا سردار بنایا۔ کہا میرے حبیب کیا شان ہوگی اس دن تمہاری جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے اور تمہیں ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ یہ واقعہ ہے روز محشر کا کہ جب ہر نبی کو لے کے آیا جا رہا ہے، یہ آدم ہیں، یہ نوح ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ موسیٰ ہیں۔ آپ نے تھوڑا تھوڑا گیا ہے، تھوڑا تو یہ 1,24,000 انبیاء ہیں اور وہ پڑے ہوں گے 1,30,999 اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم اپنی امت کر رہے ہیں۔ پوری خطاب لگی ہوگی حد مراتب کہ یہ آدم ہیں، یہ نوح ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ داؤد ہیں، یہ سلیمان ہیں، یہ خضر ہیں، یہ یحییٰ ہیں، یہ زکریا ہیں، سب کھڑے ہوئے یہاں پہ ہیں۔ اور سب سے آخر میں حضور سرور کائنات تشریف اور وہ آگے کہیں گے معبود ہم ان سب کی نبوت پر ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ تو گواہ ہیں، اب کوئی ایک ایسا تو ہو جو محمد کی نبوت پر گواہ ہو، کوئی ایک ایسا تو ہو جو محمد کی نبوت پر گواہ ہو۔ تو ہم دعوت بالعشیرہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اسلام کی تاریخ کا پہلا دن فرض دے، ہم نہ کسی کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ علی کھڑے ہوئے، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ سمجھو چاہتا ہوں علی ولی اللہ۔ انہوں نے کہا کون ہے جو میری نبوت پر گواہی دے؟ علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ۔ اس لیے انا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول میں آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آدم سے کہیے کہ آدم آئے اور اللہ آدم کو بھیج دے اور آدم آپ کی نبوت کی گواہی دے دے، اس لیے کہ وہ آدم ہیں، ہم آدمی ہیں، وہ ابو البشر ہیں، ہم بشر ہیں۔ جب آدم آپ کی گواہی دے دیں گے تو ہم سب مان لیں گے۔ تاکہ آدم گواہی دے نہیں سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ آدم جب گواہی دیں گے تو رسول کی نبوت میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ آپ نے حدیث رسول نہیں سنی کہ کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے۔ یہ نہیں کہا میں آمنہ کا لال تھا، یہ نہیں کہا میں مزمل تھا، یہ نہیں کہا میں یاسین تھا، یہ نہیں کہا میں حبیب تھا، یہ نہیں کہا میں محمد تھا۔ کنت نبیًا، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے۔ ارے آدم تو کہہ نہیں سکتے ہم محمد کے جیسے، تو آدمی کیا منہ لے کے کہے گا محمد کے جیسے؟ صلوات بھیجیں۔ میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ۔ علی نے کھڑے ہو کے گواہی دی، انا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں، تو محمد کاہے پر گواہ؟ یہ سوال یہ ہے کہ محمد کاہے پر گواہ ہے جو علی گواہی دے رہے؟ کہا کہ جو آدم پر گواہ وہ محمد، جو نوح پر گواہ وہ محمد، جو ابراہیم پر گواہ وہ محمد، جو داؤد پر گواہ وہ محمد، جو سلیمان پر گواہ وہ محمد، جو خضر پر گواہ وہ محمد، جو یحییٰ پر گواہ وہ محمد، جو زکریا پر گواہ وہ محمد،
جو فلک اول پر گواہ و محمد، جو فلک دوم پر گواہ و محمد، جو فلک سیوم پر گواہ و محمد، جو فلک چہارم پر گواہ و محمد، جو فلک پنجم پر گواہ و محمد، جو فلک ششم پر گواہ و محمد، جو سدرا پر گواہ و محمد، جو طوبہ پر گواہ و محمد، جو کرسی پر گواہ و محمد، جو ممبر پر گواہ و محمد، جو وضو پر گواہ و محمد، جو مصلی پر گواہ و محمد، جو سجدے پر گواہ و محمد. مختصر جو سنیے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے پہ گواہ ہو وہ محمد ہوتا ہے، جو محمد کی نبوت پر گواہ ہو وہ علی ہوتا ہے. نعرے حیدری، نعرے سلوات، کہ کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ علی کرے انا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول میں گواہی دے. رسول کی نبوت سردار رسول ہے اور مکے میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے. مکے والے محمد کی اپنے بات کریں، مکے والے محمد کو صادق مانتے ہیں، مکے والے محمد کو امین مانتے ہیں، مکے والے اپنی امانتیں رکھواتے ہیں محمد کے پاس، مکے والے اپنے فیصلے کراتے ہیں محمد سے. ایسا کیا ہو گیا کہ مکے کی فضا بدل گئی؟ ایسا کیا ہو گیا کہ پورا مکہ محمد کا مخالف ہو گیا؟ کہا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ یہ محمد کے مخالف نہیں تھے، اصل میں تھے یہ اللہ کے مخالف. اصل میں یہ تھے اللہ کے مخالف. اگر اللہ مل جاتا تو یہ محمد کے مخالف نہ ہوتے. اگر یہ محمد کو قتل کر دیتے تو علی کے مخالف نہ ہوتے. اگر علی کو زیر کر دیتے تو امام حسن کے مخالف نہ ہوتے. اگر دولت کے بل پر امامت کو خرید لیتے تو امام حسین کے مخالف نہ ہوتے. اگر طاقت کے بل پر امام حسین سے بیعت لے لیتے تو آج حضرت علی حسین کے مخالف نہ ہوتے. سلامات محترم یہ نبوت کی بات ہے جس میں کہا گیا کہ تم پر رسول فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے رسول بنائے بات کو بات پر فضیلت ہے. سب کا معیار ایک سا نہیں ہے، سب کا مرتبہ ایک سا نہیں ہے، سب کا اسٹینڈرڈ ایک سا نہیں ہے. تو مگر جب امامت کی بات آئی تو کہا کہ صغیر ہونا و کبیر ہونا سوا، ہمارے یہاں چھوٹا اور بڑا دونوں برابر. رسول ہونا محمد، ہمارے یہاں سب کے سب محمد ہیں. شاعر کہتا ہے کہ سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے، ایک سے ایک کی تصویر ملا لی جائے. تو عزیزان محترم بھائی سنیے گا، موسیٰ کو اپنے علم پر ذرا سا غرور، اللہ کو غرور پسند نہیں. خضر کے پاس بھیج دیے، خضر کے پاس بھیج دیے گئے. موسیٰ تمہیں اپنے علم پر غرور ہے، جاؤ خضر کے پاس جاؤ. اور موسیٰ خضر کے پاس آئے. خضر نے کہا موسیٰ بے شک تم میرے شاگردوں میں آ جاؤ مگر ہم سے سوال نہ کرنا. بھائی سنیے گا، ہم سے سوال نہ کرنا. ہم سے کیوں نہ کرنا؟ ہم سے وائے کیوں افائن بٹ مت کرنا. سب دکانے میں چلتے رہنا، جو ہم کریں اس کو دیکھتے رہنا. پورا واقعہ قرآنی یہ واقعہ سنانا نہیں کہ میں تفصیل میں کر جاؤں واقعے کی. عزیزان محترم یہ چوتھی مجلس پر مسلسل انجمن افضل معصومیہ اور انجمن شہید رات میں لکھتے ہیں اور بات کو وقت کے اندر مختصر کہ عالم یہ ہے تاکہ موسیٰ وہاں جاؤ جہاں کو دریا ملتے. خضر سے ملاقات ہوئی، چلے خضر کے ساتھ کشتی کو کاٹ کیا، دریا کو کشتی میں بیٹھے، کشتی میں چھید کیے. جناب خضر کوئی نیا واقعہ نہیں. آگے کشتی میں چھید کیوں کیے؟ آگے تم سے کہا سوال نہ کرنا، سوال نہ کرنا. جیسے آپ کسی گاڑی میں چل کے آئے ہو
اور بھی پنچر کرنے سے فلیٹ نہ کریں تو کریں آگے کاموں سے سوال نہ آگے بڑھے. جب آگے بڑھے ایک دیوار تھی بستی کی وہ گر رہی تھی, اس دیوار کو بنا دیا. بستی میں نہ کسی نے پوچھا, نہ مدد کی, نہ کھانے کو پوچھا, نہ رسپیکٹ کی, نہ احترام کیا. بستی میں دو نبی آئے ہوں تاکہ پوچھا اور دیوار تو دیوار کو منا دی, مگر کہا کہ اچھا خاصا اس کو گر جانے دیتے تو اچھا ہے. پھر بستی والوں نے ہماری عزت نہیں کی, بستی میں ہمیں دیوار کو بنا دی. موسیٰ تمہارا راستہ الگ, میرا راستہ الگ, ایک موقع اور دے دیجیے. دونوں نبی چلے, ایک دوسرے قریے میں دوسری بستی میں آئے. میں چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا, اس کے کس کے تماشا میں کھیل گئے کس کے مارے, وہ بچہ وہی وقت میں. اب موسیٰ نے آپ نے کیا کیا اچھے خاصے بچے کو, آپ نے تماشا مار آگے سنا موسیٰ تمہارا راستہ الگ, میرا راستہ الگ. تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں گا بھی نہیں. کہاں اتنا غرور تھا, 3 قدم نہیں چل پائے. سنیے گا, کہا کہ اب میں چلوں گا بھی نہیں, مگر جواب دیے بغیر نہیں جاؤں گا. کہا کہ جس کشتی میں چھیڑ تھی وہ کشتی غریب اللہ کی تھی. پیچھے ایک بادشاہ کا لشکر آ رہا ہے, کشتیاں پکڑی جا رہی ہیں. اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ یہ عیب کو اس سے دور کر کے مرمت کر کے پھر یہ اس کے اوپر اپنا رزق تلاش کرنے لگے گا. کہا کہ یہ دیوار کو گرائی, وہاں بنائی دیوار جو گر رہی تھی, کہا اس کے اندر 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کا حق کسی کو مل جائے, کسی کا حق کسی کو مل جائے. لہذا وہاں گوپال ہم نے دیوار بنائی تاکہ یتیموں کو ان کا حق مل جائے. کہا کہ اس بچے کو کیوں مارا, کہا کہ یہ بہت لائق ماں باپ کا بیٹا ہے, شریف ماں باپ, آگے چل کے والدین کے لیے سبب ذلت بنے گا. اللہ اس کے بدلے میں اس کی ماں کو ایک بیٹی عطا کرے جو کئی نبیوں کی ماں بنے گی. سنم موسیٰ تمہارا راستہ الگ, میرا راستہ الگ. ابھی محترم 2 نبی ایک ساتھ 3 قدم نہ کرتے. رسول اللہ کی مسجد بھری ہوئی ہے, کمسن شہزادہ رسول اللہ کے زانو پر بیٹھا ہے. تاریخ میں اس بچے کا نام حسن ابن علی لکھا ہے. ایک شخص آتے ہیں, وہ رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں بڑے ادب سے. رسول اللہ جواب سلام دیتے ہیں. یا رسول اللہ کو دلی مسئلے لے کے آئے ہو. اور رسول اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس بچے سے پوچھ لیجیے. یہ کہہ کے بچے کو زانو سے اتارا, الگ بٹھایا. یا رسول اللہ بچے کو الگ کیوں بٹھا رہے ہیں؟ کہا الگ اس لیے بٹھا رہا ہوں ورنہ صحابہ کرام کہیں گے کہ یہ رسول کے زانو کا معجزہ تھا. صلوات یہ رسول اللہ کے زانو کا معجزہ تھا. تو عالم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ سوال کی تو رسول اللہ نے ایک بچے سے پوچھ دیے. وہ بچہ سوالوں کا جواب دیتا رہا. جب جواب دے دیا اور وہ دروازہ مسجد پر پہنچے, رسول اللہ نے کہا آپ نہیں جا رہے ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نہیں جا رہے ہیں. اب لوگ آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں پہچانا نہیں یہ کون تھے. تو رسول اللہ نے کہا یہ خضر پیغمبر تھے, یہ خضر پیغمبر تھے. یہ اکثر ہمارے پاس مسئلے مسائل لے کے آتے ہیں. آج ہم نے اپنے بڑے بیٹے بڑے نواسے حسن ابن علی کی طرف متوجہ کر دیا اور یہ حسن سے پوچھ کے مطمئن جا رہے ہیں. رک کے ایک جملہ سنیے گا. وہ خضر جو موسیٰ کو شاگردی میں نہیں قبول کرتے, وہ کمسن امام حسن سے مسئلے پوچھ کے جاتے ہیں. صلوات بھیج دیں.
عزیزان محترم یہ ہیں امام حسن. امام جو ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ راسخونہ فی العلم ہوتا ہے. راسخونہ فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ امام کے اندر علم نہیں اترا ہوا ہوتا ہے بلکہ امام علم کے اندر اترے گا. امام علم کے اندر اترے ہوئے ہوتے ہیں. ایک شخص قتل محمد کے لیے ایک قبیلے سے بھیجا گیا کہ تم جا کے محمد کا قتل کر دو, محمد کا کر لے آؤ. جس قبیلے کی لڑکی سے کہو گے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے, جتنا پیسہ کہو گے اتنے درہم یا دینار دے دیں گے, جو بھی اس وقت کا سکہ ہو تو تیار ہو گیا. جاتا اپنے قبیلے کا کرا دیتا. اتنا میدا لوگ تھے, پیر میں ٹھوکر لگی, خون بہا, مدینے کا راستہ بھولا, ایک طوفان میں کہیں اور نکل گیا. پہنچتا ہوا مدینے میں آیا. مدینہ شہر رسول ہے. ایک نیا شخص اجنبی مدینے میں نیزہ رکھے جا رہا ہے کھانے پر, تو لوگوں کو پوچھنا تو چاہیے تھا کہ یہ نیزہ لے کے کہاں جا رہے ہو, مگر مدینے کے صحابہ نے نہیں پوچھا کہاں جا رہے ہو. یہ آیا تھا قتل محمد کے لیے. اگر کسی نے روکا تو امامتی نے روکا. صلوات بھیجیں رسول اللہ کے گانوں پر ایک تمثیل شہزادہ بیٹھا ہوا. تاریخ نے اس بچے کا نام حسن ابن علی لکھا, جو تاریخ آج امام حسن سے بنی. امام حسن علیہ السلام سے وہ آیا, اس نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد نیزہ لیے کھڑا ہے رسول کے سامنے. بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بچہ گویا ہوا, فلاں ابن فلاں ابن فلاں, اس کا نام لیا, اس کے باپ کا نام لیا, اس کے دادا کا نام. یوں اس کا آدھا دم نکل گیا. جس مدینے میں میں پہلی دفعہ آیا ہوں جہاں کے بچہ مجھے بھی جانتا, میرے باپ کو بھی جانتا, میرے دادا کو بھی جانتا. آگے تو فلاں قبیلے سے آ رہا ہے, آگے میرے قبیلے کو بھی جانتا ہے. کہا اتنے دیر ہم لے کے آیا, اتنے کے وعدے پہ آیا ہے. اب اور کانپنے لگا. کہا یہ بچہ کون ہے جو غیب کی باتیں بتا رہا ہے؟ کہا کہ جب تو چلا تھا, سنیے گا, جب تو چلا تھا تو تیرے پیر میں ٹھوکر لگی, خون بہا, مدینہ کا راستہ بھول کے کہیں اور نکل گیا. کہا کہ یہ غیب کی باتیں بتا رہا ہے, یہ کون ہے بچہ؟ کہا جس محمد کو قتل کرنے آیا اس کی بیٹی کا بیٹا حسن ابن علی ہے. نیزے کو پھینکتا ہے, ہاتھوں کو جوڑتا ہے, یا رسول اللہ یہ محمد مجھے کلمہ پڑھوا دو. یہ کون سی شے جو کلمہ پڑھوا رہی ہے؟ یہ علم امام حسن ہے جو کلمہ پڑھوا رہا ہے. یہ علم امامت ہے جو کلمہ پڑھوا رہا ہے. کلمہ پڑھ کے کلمہ محترم کیا زمانہ سمجھے گا امام حسن علیہ السلام کے علم امامت یہ ہے. خدا کی قسم کہ اگر شام سے ایک شخص بھیجا جاتا ہے تو جاؤ جا کے علی کے علم کا امتحان لے آؤ, تو شام کا بھیجا ہوا آدمی مولا علی کے سامنے آتا ہے, کہتا یا علی میں آپ کی رعایا میں سے ہوں. تو مولا علی نے کہا کہ تو میری رعایا میں سے نہیں ہے, تو شام سے آ رہا ہے. میں کہوں گا آنے والے تجھ سے غلطی ہو گئی, تو علی سے جھوٹ بولا. جس کی تلوار 70 مسئلے دیکھتی ہو, جس کی تلوار 70 مسئلے دیکھتی ہو, جھوٹ بولا. تاکہ تو شام سے آ رہا ہے میرے علم کا امتحان لینے. یہ میرے دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں, دائیں جانب حسن ابن علی بیٹھے تھے, بائیں جانب حسین بیٹھے تھے. کہا اس میں جس سے دل چاہے پوچھ لے. تو وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا. کہا یہ بتائیے کون سی شے کس شے پر غالب ہے؟ خالی سوال بتائے گئے تھے, جواب نہیں دیے گئے تھے. اسے کیا پتا یہ امامت ہے؟ اب تو سوال کی تشریح کرے گی تو خود سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کہہ رہے ہیں. کہا کہ یہ بتائیے کون سی شے کس شے پر غالب ہے؟ تو امام حسن نے کہا سن, پتھر پہ لوہا غالب ہے جو لوہے کو تراشتا ہے, لوہے پہ آگ غالب ہے جو لوہے کو گلاتی ہے, آگ پہ پانی غالب ہے جو آگ کو بجھاتا ہے,
پانی پہ آمر غالب ہے جو آمر کو اپنے دامن میں لیے رہتا ہے، آمر پہ ہوا غالب ہے جو آمر کو اڑایا کرتی ہے، ہوا پہ وہ فرشتہ غالب ہے جو بحکم خدا ہواؤں کو چلایا کرتا ہے، اس فرشتے پر ملک الموت غالب ہے، ملک الموت پر اللہ غالب ہے۔ پھر اپنے دانوں میں ہاتھ مارتے ہیں، کہتے ہیں سن ہم فرزند غالب و کل غالب حق سوال کا غالب۔ یہ ہے امام حسن شام کا حاکم، شام سے دولت لے کے چلا، سنیے گا عزیزان محترم، شام سے دولت لے کے چلا، مدینے میں حسب حیثیت لوگوں کو خریدا، جو جس حیثیت کا ہے، جو جس اسٹینڈرڈ کا ہے، جو جس معیار کا ہے اسے خریدا۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے آیا، ملاقات ہوئی، پہلے رسمی گفتگو ہوئی، جب رسمی گفتگو ہو چکی تو اس نے اپنے خزانچی کو بلا کے کہا کہ جب سے ہم مدینے آئے ہیں تم نے مدینے میں کتنی دولت رکھی، تم نے مدینے میں کتنی دولت رکھی؟ اس نے بتایا کہ ہم نے مدینے میں اتنا بانٹا ہے، کہا جتنا پورے مدینے کو بانٹا ہے اتنا تنہا حسن کو لا کے دے دو۔ دشمن ہے مگر جانتا ہے، سارا مدینہ ایک پلے میں، حسن ابن علی ایک پلے میں، اور دولت لے آیا ساری، تخت آنے لگے، ہیرے اور جواہرات اور سونے اور چاندی کے تخت آنے لگے، امام حسن کے قدموں کے سامنے لا کے رکھ دیے گئے۔ امام حسن دیکھ رہے ہیں کہ تخت لائے جا رہے، رکھتے جا رہے ہیں، مگر بھی دولت کی طرف نہیں دیکھ رہے، گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی شام کے حاکم کے غلام نے امام حسن کی نالین مبارک کو اٹھایا، امام حسن کے سامنے رکھا۔ اب امام حسن نے اس دولت کو دیکھا، کہا یہ ساری دولت اس غلام کو دے دی جا رہا، یہ ساری دولت اس غلام کو دے دی جائے۔ امام کا غلام نہیں ہے، امام کو دشمن کا غلام ہے۔ جب ہم نے یہ واقعہ پڑھا تو ہمارا دل بہت مضبوط ہوا کہ جو نالائنیں اٹھانے پر دشمن کو اتنا دے دے، وہ اپنے غلاموں کو کیا کچھ نہ دے گا۔ سلامات بس میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس لیے امام حسن نے لوگ اگر شرائط سلو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو سلو تھی وہ سلو نہیں تھی، بلکہ ایک ایک شرط ایسی تھی کہ صلح نامے کی زنجیروں میں شام کے ہاتھوں کو قید کر دیا تھا۔ یہ صلح نامہ نہیں تحریر ہو رہا تھا جیسے زنجیروں سے مجرم کو باندھا جاتا ہے، اس طریقے سے شام کے حاکم کو گرفتار کیا۔ محترم کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، ان کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، اور امام حسین نے جہاد کیا۔ ایک بھائی صلح پسند تھا، ایک بھائی جہاد پسند تھا، دونوں کی زندگی میں تضاد تھا۔ اگر آپ کو امام حسن اور امام حسین کی زندگی میں تضاد ملتا ہے تو ہمیں رسول اللہ کی زندگی میں تضاد ملتا ہے کہ حدیبیہ میں صلح کی، خیبر و خندق میں جہاد کیا۔ آپ کو کون سا رسول اچھا لگتا ہے، صلح والا کہ جہاد والا؟ بھائی امام صلح کرتا ہے تو اللہ کی مرضی دیکھ کے، جہاد کرتا ہے تو اللہ کی مرضی دیکھ کے۔ آپ کے جذبات پر نہ جہاد ہوگا نہ آپ کے کہنے پر صلح۔ بدر میں دیکھا وقت جہاد ہے، جہاد کیا۔ احد میں دیکھا وقت جہاد ہے، جہاد کیا۔ خندق و خیبر میں دیکھا وقت جہاد ہے، جہاد کیا۔ حدیبیہ میں دیکھا وقت صلح، صلح کی۔ علی نے بعد رسول دیکھا وقت چلا گیا، جہاد
رات کا تلوار نے عام میں رکھ لی. جبل صفین و نہروان میں دیکھا وقت آ گیا, تلوار لیے ہوئے نہروان و جبل و صفین میں ملے. حسن نے بعد علی دیکھا وقت چلا گیا, تلوار نے عام میں رکھ لی. حسین نے کربلا میں دیکھا وقت آ گیا, تلوار چلا دی. جان محترم کبھی سوچیے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے تلوار نہیں جلائی کیونکہ وہ صلح پسند, تو وہ تاریخ سے ناواقف ہے. لیکن یا تو بالکل جاہل ہو کہ کچھ نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں پڑھے, بالکل جاہل ہو, جب بھی پڑھے ہوئے ہو. یہ جو نیم حکیم ہیں یہ خطرہ جان یہی ہوتے ہیں. صلوات بھیجتے چار کتابیں پڑھ کے نمبر ہو بیٹھ کے طرف دینے لگتے ہیں, جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہمارا. امام حسن علیہ السلام شروع ختم تو انہوں نے تلوار چلائی, مطلب تاریخ سے واقف بھی ہو. جنگ صفین ہو رہی تھی, مولا علی کا لشکر اور پانی بند ہو گیا تھا, تو مولا علی نے کس کو حکم دیا, حسن جاؤ جا کے گھاٹ چھین لو. امام حسن علیہ السلام آئے, گھاٹ پر تلوار چلی, گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں گھاٹ پر قبضہ کیا. جب مالک کو پتا چلا کہ امام حسن گھاٹ پر تلوار چلا رہے ہیں, تب مالک لشکر کو لیے اور آتے ہوئے گھاٹ پر آئے. جب گھاٹ پر آئے تو دیکھا کہ گھاٹ پر امام حسن کا قبضہ تھا, دشمن کے پیر اچھال چکے تھے. امام حسن علیہ السلام کو انسانی دیواروں کے گھیرے میں دیا, ہاتھوں کو جوڑا, لے کے آئے کہیں آقا زادے اگر میری زندگی میں آپ کے کسی پر ایک بھی زخم آ جاتا تو میں مولا کو کیا نہیں کرتا اپنا. جیسے پیر میں امام حسن نے تلوار چلائی, سمجھ میں لیکن چند سمجھ امام حسن کے بازوؤں سے پتا ہوئی. جنگ جمل امام حسن کے بازوؤں سے پتا ہوئی. قیامت کا رنگ پڑا ہوا ہے جوان, تلوار سے لڑ رہی ہے, نیزے سے نیزہ ٹکرا رہا ہے, فوج سے فوج ٹکرا رہا ہے. انسانی جسم کٹنے کی, انسانوں سے ٹکرانے کی, ہر طرف چیخوں کی آوازیں ہیں. علی اپنے خیمے کو قبضے پر رکھاتے ہیں, اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو لیے ہوئے آ گیا اور رہوار پر سوار کرتے ہیں, تعلیم جنگ دیتے ہیں. کہتے ہیں میرے لال محمد, میں چاہتا ہوں کہ آج کا دن تمہارے نام ایسی تلوار چلاؤ میرے لال کہ چبڑے کو چبڑے پر مضبوطی سے جمائے رکھنا. اپنی نگاہ لشکر کے آخری صف پر جا کے اتار دینا. تلوار پر ترچھا کیا ہوا قلب لشکر میں اتر جانا. میرا لال ایسی لڑائی لڑو کہ آج یاد بات. محمد حنفیہ نے بولے تو میدان میں آئے, تیروں کی بارش تیز ہوئی, محمد کے پہلے قدم اٹھے, علی رہوار پر سوار ہوئے, بولے تو محمد حنفیہ کے پشت پر ہاتھ رکھا, تقدم یا بنیا میرا لال آگے بڑھو. محمد حنفیہ آگے بڑھے, تیروں کی بارش تیز ہوئی, محمد حنفیہ کے بڑے قدم اٹھے. امام حسن کے منظر دیکھ رہے تھے, دروازہ خیمہ پر کھڑے, رہوار پر سوار ہوئے, تلوار کو ترچھا کیے ہوئے لشکر کی صفوں میں اترے. تیروں کی بارش تیز ہوئی, امام حسن کی تلوار اور تیز ہوئی. تیروں کی بارش اور تیز ہوئی, امام حسن کی تلوار اور تیز ہوئی. تیروں کی بارش اور تیز ہوئی, امام حسن کی تلوار اور تیز ہوئی. تیر اس طریقے سے آنے لگے جیسے سمندر کی موجیں. امام حسن ایسے تلوار چلانے لگے جیسے کوئی ماہر تیراک بیچ سمندر میں لہروں کو کاٹتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہوا. پوری لڑائی اپنے بازوؤں کی دم پر پتہ کر کے
مولا علی کے چاری چاری جا کر کھڑے ہو. محمد حنفیہ کو کمزور نہ سمجھ لیجیے. علی کو دیتے ہیں تلوار آج اس لیے نہیں چلا رہے. محمد چاہتے ہیں کہ آج کا دن حسن کے نام، آج کا دن محمد کے نام نہ ہو، آج کا دن میرے آقا حسن کے نام ہو، میرے بھائی حسن کے نام، تاکہ کل کو کوئی کہے کہ حسن کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی. اور محمد حنفیہ وہ ہیں کہ مولا علی نے کہا تھا کہ محمد یہ میری ذرا کچھ بڑی بن کے آ گئی ہے، لوہار کے ہیں کچھ چھوٹا کرا. علی کا چہرہ لے جاتا بابا اتنے سے کام کیا لوہار کی کیوں نہ. علی کی ذرا لے کے رکھے اور اس طریقے سے چھوٹا کر دیا جیسے کاغذ کو کاٹ. یہ تھی محمد حنفیہ کی بات. مولا علی کے بائیں طرف محمد حنفیہ کریں، دائیں جانب امام حسن کریں. لشکر آگے بڑھ کے مبارکباد دے رہا ہے، پرے پڑا چمن یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو. دیکھا امام حسن کو دائیں جانب، حسن کے اطمینان کو دیکھا. بھائی جانی نگاہ کی محمد کو دیکھا، محمد کے اضطراب کو دیکھا کہ محمد حنفیہ بار بار ماتھے سے پسینہ. محمد کیا بات ہے یہ ماتھے کا پسینہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہیں بات پر شرمندہ ہو رہے ہو کہ جو کام تم نہ کر سکے وہ حسن نے کر دکھایا؟ میرا لال مقابلہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں دو طاقتیں برابر کی ہوں. تمہارا حسن کا کیا مقابلہ؟ تم علی کے بیٹے ہو، حسن رسول اللہ کا بیٹا. سلام ہو اس حسن ابن علی پر جنہوں نے ایک تلوار چلا کے اپنے بازوؤں کی طاقت کبھی گزارا اور رسول اللہ کے بازوؤں کی طاقت دی. انہیں امام حسن کو زہر دغا سے چلی. اور جو آج وفات رسول شہادت امام حسن علیہ السلام بیوی فاطمہ کو ان کے بابا کا قصہ دیتے، ان کے بیٹے حسن ابن علی کا. جب رسول اللہ نے آنکھیں نہیں کھولی تو فاطمہ نے رونا کیا، گریہ شروع کیا. بابا میرے بابا آنکھیں کھولو بابا. رسول اللہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے تو فاطمہ کی آنکھوں سے اشک رواں ہوا. رسول کے رخسار مبارک پر جا کے پھیلا. رسول اللہ نے آنکھیں کھولی، بیٹی کو دیکھا. کیا آپ کو کوئی اور بیٹی یاد آئی؟ 21ویں رمضان کی صبح بیٹیاں اپنے بابا کو پکار رہی ہیں. علی آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں. ام کلثوم کی آنکھ سے آنسو روا ہوا. مولا علی جو چہرہ اقدس سے جا کے دکھا. علی نے آنکھیں کھولی، بھرے گھر کو دیکھا. ہاں رسول دنیا سے چلے گئے. فاطمہ کو مسیح پاؤں پڑا. صبح علیہ مسائے گندا نہا، صبح علیہ للیام سر لیا لیا. اللہ اللہ. باپ کے بعد فاطمہ زیادہ بھی زندہ نہ رہی، مگر امام حسن بھی جب دنیا سے گئے تو بڑی مظلوم شہادت ہے. جب زہر دغا سے آپ کو شہید کیا گیا تو کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تخت میں گر رہے تھے. کسی نے کہا مولا زینب آ رہی ہے. کہا کہ زینب کو روکو، پہلے تخت کو ہٹواؤ. مولا تخت کو ہٹوا رہے ہیں. کہا کہ زینب میرا ٹکڑے ٹکڑے قلب کو نہیں دیکھ سکتی. میں کہوں گا مولا یہ سن 50 ہجری ہے، یہ آج کا مدینہ ہے. ذرا 61 ہجری میں کربلا میں آئیے گا، یہی زینب ہوگی، حسین کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا ہوگا. ہاں جو آپ کی آوازیں سنیں. اللہ اللہ. آج فاطمہ کو غصہ دیجیے، اپنے زمانے کے امام کو غصہ دیجیے. یہ ہمارے زمانے کے امام، اپنے جد کا غصہ لو. رسول اللہ کی امت نے میت پر تیر چلا دیے. جو روضہ رسول کی وصیت کی تھی
کہ ہمارے جنازے کو روضہ رسول پہ دفن کرتے، اور اگر لوگ منع کریں تو تلوار نہ چلے میرے بھائی، مجھے اماں فاطمہ کو ترجمے پسند کرتے ہیں۔ جنازہ محلہ بنی ہاشم سے نکلا، روضہ رسول کی طرف بڑھا، ظالموں نے تیروں کی بارش کی، جنازے پر کسی کے تیروں کی بارش نہیں ہوتی، وہ تو ایک ہی جنازہ تھا جس کو اوپر تیروں کی بارش ہوئی۔ اللہ اللہ، ایک جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، ایک لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے امام حسین سے کہا تھا کہ بھیا تلوار نہ چلنے پائے، تیروں کی جب بارش ہوئی تو امام حسین نے لاشے کے رخ کو ادھر موا صندوق پہ جنت البقیع کی طرف، اور جنت البقیع میں لا کے صندوق پر رکھا۔ عزیزو، ہر مسجد جو ہی نکل آتی ہے، مگر خدا کی قسم امام حسن کی مسجد نہیں ہوئی۔ امام حسین جنت البقیع میں بیٹھے، پہلے جسم سے تیر نکالے، پھر صندوق سے میت نکالی، آئے میرا حسین، کبھی حسن کے جنازے سے تیر نکالے، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچی، کبھی قاسم کے گلے سے 3 بال کا تیر، کبھی مولانا محمد کی لاشیں اٹھائی، کبھی عباس کے لاشیں پر ہوئے، ایک تیر پیشانی پر لگا، تیر کو کھینچا، سنان نے نیزہ مارا، حسین کے پہلو پر لگا، ایک تیر سینے پر لگا، بہن نکلی، ارے میرا بھیا، ارے میرا ماجایا، ارے میرا حسین۔ زمین کربلا ہل رہی تھی، فرات کا پانی نیزوں چل رہا تھا، فاطمہ نے جسے چکی پیس کے پالا تھا، وہ حسین زمین پر۔ اللہ اللہ نبی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج، يا إمام زمانہ، يا إمام